ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت دی، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو کہ میں نے اس وقت کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 چوتھے پارے میں ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تو اس سے واضح معلوم ہوا کہ یہاں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد ہے اس زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، and that I gave you superiority over all the worlds. And that is, O children of Israel, remember that favor, that at that time I granted you superiority over all the people of that era. It should be remembered that the greatest superiority has been given to the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. However, before the blessed arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Bani Israel were given this rank. In Surah Al Imran, verse 110, it is stated, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، you are the best nation brought forth for mankind. O Ummah of the Prophet ﷺ, you are the best among all nations. From this it becomes clear that the verse in Surah Al-Baqarah referring to the Bani Israel means that you, i.e. the Bani Israel, were given superiority over all the people of that particular time. آگے شاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یعنی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو گرفتار کیا جاتا جرم کی وجہ سے تو لوگ کہتے کہ اسے چھوڑ دو، اس کے بدلے ہمارے 10 بندے لے لو، تو وہ کہتا کہ نہیں، میں اس کے بدلے 10 نہیں لوں گا بلکہ 20 کو غلام بناؤں گا۔ تو ایک کے بدلے دوسرے کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ بس اوقات دنیا میں بعض تہذیبوں میں یہ قواعد موجود ہوتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جس جان نے جرم کیا ہے سزا اسے ہی ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کہے کہ میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اسے جہنم سے آزاد کر دو، مجھے جہنم میں ڈال دو، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، and fear the day when no soul shall avail another in anything. In this world it happens that if someone was arrested due to a crime, people would say, release him, and in exchange take 10 of our men. This used to happen in the past times, in the days of ignorance. Then the person would respond saying, no, I will not take 10 people in exchange, rather I will take 20. So when people used to do a crime, they used to exchange the person in jail with 10 people and they used to enslave them. However, on the day of resurrection, this will not be possible. The soul that committed the crime will itself receive the punishment. It won't happen that a father says, my son committed the crime, so free him from hell and put me into hell. This will not be possible on the day of judgment. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔
کہ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو، ایک جان کے بدلے میں دوسری جان نہیں لی جا سکتی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان اس کا کفارہ بن جائے۔ اسی طرح کافروں کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی، اللہ کے نیک بندے کافروں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ تیسری چیز، دنیا میں بسا اوقات مال دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، وہاں مال دے کر جان نہ چھوٹے گی۔ اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور اگر بالفرض پوری دنیا کی دولت بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دولت بھی ہو تو وہ قبول نہ کی جائے گی، اور ظالموں کی، کافروں کی مدد نہ کی جائے گی۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. And no intercession will be accepted from it, and no compensation will be taken from it, and they will not be helped. In this verse, 4 matters are mentioned. Firstly, we should fear the day of judgment. One soul cannot be taken in place of another, meaning one life cannot serve as ransom for another. Likewise, no intercession will be accepted for the disbelievers. The righteous servants of Allah will not intercede for them. The third matter is that in this world, sometimes a person can be freed by giving wealth, but on the day of judgment, no wealth will avail. No one will possess anything. And even if hypothetically the wealth of the entire world, rather many times more than it, were offered on the day of judgment, it would not be accepted. And finally, the disbelievers will not be helped on the day of judgment. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں خطا کر لی، انہوں نے کہا ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی کے لیے بھی کوئی سفارش نہ مانی جائے گی، یہ انہوں نے ترجمہ کر لیا۔ حالانکہ یہاں پر منہا کی ضمیر کا مرجع نفس ہے، اور نفس سے یہاں مراد کافر ہے، کہ کافر کے لیے کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہ مانی جائے گی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے لیے شفیع ہوں گے، اور ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بعض لوگ قرآن مجید فقان حمید کا درس دیتے ہوئے غلط بیانی وہ کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے، اور کہہ دیتے ہیں کہ کل بروز قیامت کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے خلاف ہے۔ دیکھیں سورہ نبا آیت نمبر 38، 30واں پارہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرشتے کلام نہیں کریں گے مگر وہی کلام کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور اس نے درست بات کہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے نیک بندے کلام بھی کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے۔ Some people are mistaken in their understanding of this verse. They said that وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ means that no intercession will be accepted for anyone. This is how they translated it. However, here the pronoun وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا, so the her pronoun refers back to nafs, and nafs here refers to the disbeliever. Thus, no intercession will be accepted for the disbelievers. As for the believers, there will be intercessors for them, and the intercession of those who intercede will be accepted for the believers. Some people, while giving the message of the Quran, fall into this error, whether knowingly or unknowingly, due to lack of knowledge, and they say that on the day of judgment there will be no intercessor at all. This belief is against the Quran and the blessed Hadith. Look at Surah An-Naba, verse 38 in the 30th juz. Allah subhanahu wa ta'ala states, on the day when Jibreel and the angels will stand in rows, they will not speak except the one whom the most merciful permits.
and he spoke what is right. That is, by the permission of Allah, the righteous servants of Allah will speak and will also intercede on the Day of Judgment.